پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 1982۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے۔ یہ اکثر لوگ 8 پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کو اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں، جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں، یہ تو چھپانی چاہیے۔ سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں 1983۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھایا کرو۔ وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں، صبح کے وقت نہیں اٹھتے اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی۔ اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ تو جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سحری کے 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے، لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، ایک روزے کی قضا کر لے گا۔ اگر کسی کی سحری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ نہ رکھے، اس دن چھوڑ دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے، وہ ایک روزے کی بعد میں قضا دے دے، اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کفارہ بھی کوئی نہیں، ایک روزہ قضا کر لے گا۔ اور اس پہ ایک ایکسیپشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ، اس طریقے سے مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے؟ میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت میں کسی کو اجازت نہیں۔ ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے، وصل کہتے ہیں نا ملنے کو، یعنی روزے ملاتے جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اے اسپیشیز بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو ایکسٹریم ہیں، ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں، بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں، اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں، درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے، لیکن جو سپیشیز ہے، آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے، لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے۔ مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1998۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے۔ یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے، سحری کے لیے بھی ہے سنت، اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے۔ تو سحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے۔ یہ فزیکل فنامنا آف نیچر ہے، جو لوگ دہی کا اہتمام کرتے ہیں سحری کے اندر، پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ چوتھی حدیث سنن نسائی میں ہے، موقوفاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یعنی ان کا قول ہے، مشکات میں 1987 حدیث کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر زئی صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ سیدہ حفصہ کہتی ہیں جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کر سکے یا نیت نہ کرے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی بات ہے۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے یعنی ختم سحری سے پہلے اس نے روزے کی نیت کی، یعنی رات کو ڈاواں ڈول تھا، شاید سفر پہ جانا تھا یا کوئی اور عذر تھا،
اب وہ رات کو اس کو کلیئر نہیں تھا میں روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا، تو اب اسے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنی ہوگی. ویسے تو ہم رات کو جو سوتے ہیں وہ ہماری نیت ہوتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی زبان سے نیت کرنی ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. جب ہم وضو کرنے لگتے ہیں تو کیا زبان سے نیت کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے؟ نہیں، دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور یہ جو دعا جو ہے وہ نیت کی مشہور ہے، یہ بالکل جعلی، جھوٹی، فیبریکیٹڈ ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کل کا روزہ کیا، وہ روزہ تو آج کا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کے اندر تو مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ دن شروع ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں آج شعبان کی 30ویں تھی، لیکن ہم نے قیام اللیل کیا ہے کیونکہ رات رمضان کی مغرب کے بعد شروع ہو چکی ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا روزہ ہے. تو وہ بالکل جعلی دعا ہے، بالکل ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے. تو یہ فرض روزے کی نیت رات کو ہونا وہ ڈیفالٹ میں ہوتی ہے، یہ ضروری ہے. ہاں اس شخص کے لیے جو اب ڈاواں ڈول ہے میں کل سفر پہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، پھر اس کو فجر سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کرنا ہوگا. البتہ نفلی روزے کی نیت کا کوئی نہیں ہے مسئلہ. نفلی روزے کی نیت آپ ظہر سے پہلے بھی، زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2076 کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، ناشتے کے لیے؟ تو میں کہہ دیتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے میں آج پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. یعنی بغیر کھائے پیے، اور نیت بھی اس وقت کی نفلی روزے کی. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ روزہ رکھ لیتے اور بسا اوقات کسی کی طرف سے کوئی گفٹ آ جاتا ناشتے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنا روزہ افطار بھی کر لیتے کہ چلو ناشتہ آ گیا تو روزہ توڑ بھی دیتے. اور پھر نفلی روزہ ظاہر توڑ دیں گے، اس کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. یہ حنفیوں کا بالکل باطل موقف ہے. جو عبادت خود نفلی ہے اس کا قضا اور کفارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واجب تو ہے نہیں ہے. تو نفلی روزہ کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے نہ کوئی گناہ کا کام ہے. البتہ فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے گا تو میں پچھلی دفعہ اس کے کفارے کے حوالے سے ڈسکشن کر چکا ہوں. تو یہ نفلی اور فرض روزوں کا فرق سمجھیے گا. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 680. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بلال طلوع فجر یعنی جو ختم سحری ہے اس سے پہلے اذان دیتا ہے. بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، یعنی وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیا کرتے تھے. عرب میں اب بھی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اہل حدیث حضرات دیتے ہیں اذان، یعنی صبح کاذب کے وقت میں، صبح صادق سے پہلے اذان دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اس کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں، سحری کھاتے رہو. اور راوی کہتے ہیں ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، جب تک ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو وہ اذان نہیں دیتے تھے. ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیا کرتے تھے فجر کا وقت داخل ہوتے ہی ختم سحری. یہ آج کل کی اذانوں پہ نہ جائیے گا، بعض کا اذانیں 5 منٹ لیٹ ہو جاتی ہیں. آج کل گھڑی کا اعتبار ہوگا، جو ختم سحری کا ٹائم ہے گھڑی کو فالو کریں، اذانوں پہ نہ رہیں. اذانوں کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت اذان ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے جلدی ہو جائے. لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ختم سحری نہ ہو اس وقت کھاتے پیتے رہو. اسی کانٹیکس میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اور مشکات میں ہے 681 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان بلال یعنی صبح کاذب کے وقت جو اذان دیتے ہیں تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، لیکن جب روشنی افق پر پھیل جائے یعنی صبح صادق ہو جائے، وہ ٹیولائٹ سا جو ظاہر ہوتا ہے، تو کھانے پینے سے رک جاؤ. یعنی جب ختم سحری کا وقت ہو، طلوع فجر ہو، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر کھانے پینے سے رک جاؤ. اسی کانٹیکس میں قرآن حکیم میں آیت ہم پہلے ڈسکس کر چکے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا جو فجر کے وقت، من الفجر، فجر کے وقت رات کا جو سیاہ ڈھورا ہے
وہ صبح کے سفید ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی نیچے سفیدی نظر آتی ہے اور اوپر رات کا سیاہ ڈورا، جب یہ بالکل واضح ہو جائے اس وقت صبح صادق یعنی ختم سحری اور طلوع فجر ہو جائے گا، کھانا پینا اس وقت روک دو۔